بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد۔ یقیناً آج کل امت مسلمہ خارجی یلغار اور داخلی خلفشار کی وجہ سے انتہائی بھیانک قسم کے بحران سے دوچار ہو چکی ہے اور آئے دن راہ نجات دارالتقا سے دن بدن دور بھٹکتے ہوئے تنزلی کے دلدل میں دھنستی جا رہی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہاں قرآن و سنت سے درسن و عملاً دوری ہے۔ وہیں اپنے اکابر و اسلاف کی تاریخی عظمت سے لا تعلقی، لا علمی بھی ہے، جو کہ کسی بھی صحنیہ کے لا علاج موذی مرض روحانی مرض سے کم نہیں۔ فضلاً علی الحاذا اگر کوئی ایک آدمی علم تاریخ سے شغف رکھتا بھی ہے تو اس کا واسطہ ایسی تاریخ سے پڑتا ہے جو اس کے ذہن میں اسلاف کے خلاف زہریلا بیج بن کر اگتا ہے، اور یہ نام نہاد تاریخ اسلامی دین اسلام کی دفاع کی بجائے اسلام کے قلعہ میں نقب زنی کا کام دیتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر الیاذ باللہ تاریخ اسلامی میں ایسی من گھڑت اسرائیلی روایات ہیں جو قرآن و سنت کے ساتھ تصادم کے زمرے میں آتی ہیں۔ ایسی روایات سے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جیسی معصوم عن الخطا ہستیاں بھی محفوظ نہ رہیں۔ ایسے میں بلا شک تاریخ اسلام سے آشنائی حد درجہ ضروری ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ امت پر حالات کی سختی و پستی، خارجی یلغار، داخلی خلفشار، سیاسی عدم استحکام، باہم نا اتفاقی و ناچاقی اور دشمنان اسلام کی رقیق چالیں اور ان سے آگاہی کے ساتھ ان تمام چیزوں کا سد باب و تدارک کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور اس کے بارے میں ہمارے اسلاف کا کیا عمل ہے، یہ سب ہمیں اسلام کی تاریخ سے ہی ممکن ہے نا، جس کے لیے صحیح و مستند واہیات سے پاک قرآن و سنت سے غیر مزاحم تاریخ اسلامی کا علم ہونا ضروری تھا، جس کے لیے ہمارے برادر مکرم مولانا محمد اسماعیل ریحان مظل علی استاد تاریخ اسلام جامعۃ الرشید کراچی، جو کہ کئی کتب کے مصنف بھی ہیں، جناب موصوف نے ماشاء اللہ کافی بڑھیا جدوجہد کی، جو کہ بندے کی طرف سے بالخصوص اور امت مسلمہ کی طرف سے بالعموم لائق تحسین و آفرین ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی موصوف کی اس کاوش کو دارین باعث نجات و ترقی کا سبب بنائے اور قائرین کے لیے استفادہ عامہ کا سبب بنائے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب